زمانے میں مدینے کے درختوں کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے پھلوں کو یا تو پرندے کھائیں گے یا درندے کھائیں گے۔ اور بیت المقدس کی آبادی کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت بیت المقدس میں منتقل ہو جائے گی۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا تاکہ ہم وہاں سے مال غنیمت حاصل کریں، لیکن ہم وہاں سے کوئی مال حاصل کیے بغیر ہی واپس لوٹے، البتہ تھکن، مشقت، تکلیف ہمارے چہروں سے آیا تھی۔ آپ نے ہماری یہ حالت دیکھی تو میدان میں کھڑے ہو گئے اور اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ انہیں میرے حوالے نہ فرمانا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے اے اللہ ان کو میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں۔ اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، اللہ کے نبی جو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، قیامت تک کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، جو ملے گا مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے گا۔ ابھی بھی آپ ہی سب کچھ بانٹ رہے، کائنات کے سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ میرے ان ساتھیوں کو، میرے ان صحابہ کو میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ مختار کل کون ہے؟ عطا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں، اور نہ ہی انہیں ان کے سپردوں کے، ان کے نفسوں کے حوالے کرنا کہ یہ عاجز ہو جائیں، اور نہ انہیں لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ دوسروں کو ان پہ ترجیح دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اے عبداللہ جب تم یہ دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں منتقل ہو گئی، اس وقت زلزلے، پریشانیاں، بڑی مصیبتیں قریب آ جائیں گی۔ اس دن قیامت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی جتنا میرا یہ ہاتھ تمہارے سر سے نزدیک ہے۔ جب قیامت اتنی قریب ہو جائے گی، میرا ہاتھ تمہارے سر سے جتنا قریب ہے، قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جب خلافت ارض مقدس میں تبدیل ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ اور مدینہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مدینہ منورہ شریروں کو، فاسدوں کو، فسادیوں کو اپنے اندر سے نکال دے گا، جس طرح لوہے کے اوپر لگا ہوا زنگ بھٹی میں ڈالنے سے وہ آگ لوہے کو الگ کر دیتی ہے اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا لوگوں پر کہ لوگ اپنے کزن کو، اپنے رشتہ داروں کو کہیں گے ہلم الی الرخاء، آؤ خوشحالی کی طرف چلیں، مدینہ چھوڑ دو، اس سے باہر آ جاؤ، وہاں پر خوشحالی ہے، وہاں پر حالات آسان ہے، رزق کی تلاش آسان ہے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کے بیٹوں کو بلائیں گے کہ یہاں مدینہ سے باہر نکلو، زیادہ آسانیاں ہیں، زیادہ آسان رزق ہے، لیکن یاد رکھو مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ مدینہ میں رہنا، مدینہ کے اندر برکتیں، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا فضل و کرم، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ جانتے ہو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بھی کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی کی بنیاد پر وہاں سے نقل مکانی کرے گا، اللہ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ پر مدینے میں آباد کر دے گا۔ اگر کوئی مدینہ کو چھوڑ کر مال و زر کی تلاش میں اس وقت باہر نکلے گا، اس سے بہتر بندے کو اللہ وہاں پر منتقل کر دے گا۔ خبردار، مدینہ بھٹی کی آگ کی طرح ہے، جیسے وہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو نکال باہر کرے گا، اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر سے شریر لوگوں کو نہ نکال دے۔ جس طرح بھٹی لوہے کا میل اور کچیل اتار دیتی ہے، اس طرح مدینہ اپنے اندر سے شریروں کو باہر نکال دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتی تزول الجبال عن اماکنها، جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم ایسے عظیم حوادث اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قحطانی شخص کا ظہور اور لوگوں کا اس کی اطاعت پہ اکٹھا ہو جانا۔ یہ آخری زمانے میں بنو قحطان میں سے ایک شخص خروج کرے گا،
اس کی قیادت پر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتی یخرج رجل من قحطان، جب تک قبیلہ قحطان سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں جس طرح آپ نے بیان فرمائی اسی طرح یہ نشانیاں پوری ہوتی آ رہی ہیں، اور جو باقی ہیں چشم فلک دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہر بات پوری ہو چکی۔ کیوں؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کلام اس وقت کرتے ہیں جب عرش والا ان سے کلام کرواتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہر بندہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات بتاتے ہیں، اسلام کی بات بتاتے ہیں، وہ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا تذهب الأيام والليالي، دن اور رات کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ یہ آزاد کردہ غلام ہوگا جب تک یہ حکمران نہ بن جائے، حکومت اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے درندے، جمادات، انسان کا کوڑا، جوتے کے تسمے، یہ کلام کریں گے، یہ گفتگو کریں گے۔ ترمذی میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لیں، انسان کا کوڑا اس کا ایک سرا اس سے کلام نہ کر لے، اس کے جوتے کے تسمے اس سے کلام نہ کر لیں، اس کی ران، انسان کی ران اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کو ساری خبر نہ دے دے۔ انسان گھر سے باہر ہوگا، گھر میں آئے گا، اس انسان کی اپنی ران بول کر اس کو اس کے گھر والوں کی ساری باتوں کا بتا دے گی۔ مسند احمد میں ہے، ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا، بھیڑیے نے اس کی بکریوں پہ حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا لی اور بھاگ لیا۔ یہ بکریاں چرانے والا اعرابی اس کے پیچھے بھاگا اور بالآخر اس سے اپنی بکری چھڑا لی۔ جب بکری چھڑائی، بھیڑیا آلتی پالتی مار کے اپنی دم اٹھا کے بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا تو نے اللہ کا دیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا۔ انسان کی زبان میں بولنے لگا تو نے اللہ کا دیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا۔ وہ عربی کہنے لگا سبحان اللہ، یہ بھیڑیا ہے اور یہ بھیڑیا ہو کر کتنی عجیب بات ہے، اپنی دم کو کھڑی کر کے ہمارے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہے گا اس سے زیادہ عجیب بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے دو باغوں میں، دو پتھریلی زمین کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے واقعات، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں اور آنے والے حالات بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بدو نے، اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی، مدینے کی طرف چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کی وہ اعرابی کہاں ہے، بکریوں کا چرانے والا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا حدث الناس بما سمعت وبما رأيت، جو کچھ تو نے سنا ہے اور جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ لوگوں کو بتا۔ اس نے صحابہ کرام کو بھیڑیے کا سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعرابی سچ کہتا ہے، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالت یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا، اس کا جوتا، اس کا کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا اور گائے کی پشت پہ اس نے سامان لادا ہوا، گائے کی پشت پہ سامان لادا ہوا اس کو چلا کر لے کر جا رہا تو گائے اس سے کہنے لگی کہ دیکھو جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں سامان اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، یہ گائے ہے، یہ جانور ہے اور انسانوں کی طرح بات کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
ابو بکر عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ گائے کہ اس کلام کرنے پر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر ہم تینوں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس گائے نے انسانوں کی طرح ان لوگوں سے کلام کیا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کا انکار کرنے والوں، اس دنیا کے اندر تمہاری اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ جس کے ایمان کی گارنٹی امام الانبیاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، تم اس کے ایمان کا انکار کرتے ہو، کسی عام آدمی کے ایمان کا نہیں۔ اور ابو بکر و عمر کی شان کا کیا کہنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں ابو بکر و عمر سے پہلے مشورہ نہیں کیا، ان سے پہلے پوچھا نہیں کہ کیا تم میری بات کی تصدیق بھی کرو گے یا نہیں۔ ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو یہ جو بات کہی گئی ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی اس کو مانتا ہے اور میرا عمر بھی اس کو مانتا ہے رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اے اللہ ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب کے پیارے صحابہ ابو بکر عمر اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی ابو بکر عمر عثمان و علی اور صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو زندگی بھر کے تیرے نبی کے صحابہ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، معاویہ سے محبت کرتے ہیں، ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہر اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو تیرے رسول اور اس کے صحابہ سے محبت کرے، اور ہر اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، رکھتے ہیں، جنگ کی حالت میں ہے، ناراضگی کی حالت میں ہے، لڑائی کی حالت میں ہے، جو تیرے رسول اس کے اہل بیت اور اس کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ اے اللہ اس محبت کو قبول فرما کے ہمیں بھی ان کے ساتھ جمع کر دینا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے، اور قرآن کریم سینوں میں سے اور کتاب میں سے مصاحف میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح کثرت استعمال سے کپڑے کا رنگ اس کے دھاگوں کا رنگ مٹ جاتا ہے، نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا نماز روزہ اور قربانی کسے کہتے ہیں اور صدقہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک آیت بھی نہ بچے گی، لوگوں میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہا کریں گی ہم نماز روزے کو نہیں جانتے، ہم قرآن حدیث کو نہیں جانتے، ہم صرف اپنے آبا و اجداد کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے اور ہم نے ان سے لا الہ الا اللہ کو یاد کر لیا۔ ہم یہ لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس کو پڑھا کرتے تھے، نہ ہم نماز کو جانتے ہیں، نہ ہم روزے کو جانتے ہیں، نہ ہم صدقے کو جانتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان نے جب یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے تعجب کیا، اور کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا جب وہ نہ نماز جانتے ہوں گے، نہ روزہ جانتے ہوں گے، نہ قربانی جانتے ہوں گے؟ تو سیدنا حذیفہ نے منہ پھیر لیا، اس نے پھر پوچھا، سیدنا حذیفہ نے پھر منہ پھیرا، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو اس سائل کی بات سن کے دوسری طرف کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ کلمہ یہ لا الہ الا اللہ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا۔ فتنوں کے اس دور میں، قیامت کے قرب کے ان ایام میں جب نماز روزے کی پہچان ختم ہو جائے گی، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، نہ نماز جاننے والا ہوگا، نہ روزہ رکھنے والا ہوگا، نہ روزہ جاننے والا ہوگا، وہ صرف لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں گے، اور اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کیا ثابت ہوا کہ اگر توحید پلے میں رہی تو جہنم سے چھٹکارے کی امید ہے،
اور اگر شرک داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا فہم ختم ہو جائے، اس کی تمیز ختم ہو جائے، یہ زبان